یہ حدیث ہمارا اینٹیڈوٹ ہے. سب لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا اینٹیڈوٹ ہے آج کے دور میں. اگر آپ نے دین پریکٹس کرنا ہے so this is the way. There will come a time when a man will be given the choice between being labeled incompetent and committing immorality. Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality. ایک ٹائم آئے گا کہ تمہیں immoral ہونا اور incompetent ہونا اس میں چوائس دی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ آج آپ دیکھ لیں جو بندہ دین پہ چلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انکمپیٹنٹ ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، یہ دنیا سے کٹ آف ہے، یہ ملا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، ان کو کچھ سوچنا سمجھنا نہیں آتا، ان کو بات کرنی نہیں آتی، ان میں انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ تانے سن لینا، یہ تانے برداشت کر لینا، لیکن دوسری لائف سٹائل کی طرف مت جانا. یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے. اور آج ایسا ہوتا ہے when we go to universities ہمیں وہاں تانے سننے پڑتے ہیں. جو سسٹرز حجاب شروع کرتی ہیں ان کو تانا سننا پڑتا ہے. فیملی کا الگ سے، استاد کا الگ سے، طرح طرح کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے جج کیا جاتا ہے. اور جو لڑکا داڑھی رکھنے کی کوشش کرے، نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے، موریلٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے اپنی کلاس روم میں، داڑھی تو الگ لیول ہے نا، وہ تو لیول ہی بہت ہائی ہے، سمپل موریلٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے کہ یار یہ چیز غلط ہے، دین سی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے دوست اس کا کیا حشر کریں گے، اس کو کس کس طرح کے القابات سے جو ہے بلائیں گے. سو دی ایڈوائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ سینسیئر ترین انسان تھے ہمارے ساتھ، ان کی ایڈوائس یہ ہے کہ چوز بینگ کالڈ انکمپیٹنٹ بٹ ڈو ناٹ چوز دا وے آف امورالٹی. برداشت کر لینا اور اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا برداشت کرنے کا. اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف ورقہ بن نوفل، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہیں بتایا کہ میرے پہ اینجل آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ او مائی نیفیو، کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے دھتکارے گی، تجھے یہاں سے نکالے گی تو میں تجھے سپورٹ کروں گا، کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں. تو کیا خوشخبری ہے ورقہ بن نوفل کی حدیث میں ہم سب کے لیے، آپ کے لیے جن کو تانے پڑتے ہیں، جن کو طرح طرح کے القابات سے بلایا جاتا ہے، جو ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں اسلام پہ چلتے ہوئے. ان کے لیے خوشخبری یہ ہے جس طرح نبیوں کو دکھ دیا گیا اسی طرح تمہیں بھی دکھ دیا جائے گا، کیونکہ نبی اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے، حق کی بات کرتے تھے، سچ کی لڑائی لڑتے تھے، اور انہیں دکھ دیا گیا، انہیں تنگ کیا گیا، انہیں تانے دیے گئے اور فیملی والوں کی طرف سے دیے گئے. تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اصل میں تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہیں بھی دکھ دیا جا رہا ہے. اور کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ میں اگر سر جھکاؤں گا تو اللہ کے آگے جھکاؤں گا، اگر میں مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا. So that is a good tiding for all of you. اور آج کا جو دور ہے when everything is grey، ہر چیز گرے ہے، اوکے، بلیک اینڈ وائٹ والا دور، جب بلیک بڑا ایویڈنٹ تھا، وائٹ بڑا ایویڈنٹ تھا، ہم سب کو پتا تھا یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے. آج گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں. آر یوتھ آر کنفیوز، یار حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا رولنگ ہے، اس کی کیا رولنگ ہے، پتہ نہیں حجاب کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں نمازوں، آپ تو نمازیں بھی چیلنج ہو گئی کہ پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. سو گرے ایریاز میں لیٹ می گیو یو اے ٹپ. If you want to be safe in this world full of gray areas, then be the one like صدیق اکبر. آپ صدیق اکبر کے لیول تک تو شاید نہیں جا سکتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیول پہ، لیکن آپ ان کو اس حد تک تو ایمولیٹ کر سکتے ہیں نا. ابو جہل آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے کہا کہ what if میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے یروشلم چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے وہ شخص؟ تو ابو جہل نے کہا یور فرینڈ، یور کمپینین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے کہا بالکل سچ ہے. without saying anything he said 100% true. so if you want to be Siddiq Akbar or at least reach that level, then stand up and say کہ بالکل سچ ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے نبی کی حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، میں گواہی دیتا ہوں. I will stand, I will support it, I will protect it, I will actually argue کہ یہ بالکل سچ بات ہے، بالکل حق بات ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ، سورہ یاسین میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا،
all he said was کہ O my nation, follow the prophets who say the truth. That's all he said. اس کی نیشن نے اسے قتل کر دیا, مار دیا, اور اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ. اس بندے کو میں نے جنت میں داخل کیا, اور جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ ہائے میرے اللہ نے مجھے چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا ریوارڈ دے دیا. چھوٹی سی بات تھی. All he said is کہ prophets are truthful. مصعب بن عمیر, the young صحابی جن کا پرفیوم بہت مشہور تھا, جن کے کپڑے بہت مشہور تھے, جو برانڈڈ کلوتھس پہنتے تھے, اس